بسم اللہ الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج انشاءاللہ جو ٹاپک ہے وہ شروع کرنے سے پہلے قاری صاحب نے کل ریکویسٹ کی تھی کہ دعائے قنوت جو ہے اس کا ترجمہ آپ کے سامنے بیان کر دیا جائے، تاکہ ہمیں پتہ ہو کہ جب ہم لوگ جو قنوت وتر جس کو کہا جاتا ہے، جو وتر میں ہم قنوت پڑھتے ہیں، اس کا آخر معنی کیا ہے اور ہم اللہ تعالیٰ سے کیا مانگ رہے ہوتے ہیں۔ تو اس دعا کے اندر ہم ارشاد یہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی فریاد رکھتے ہیں کہ اللہم اہدنا فی من ہدیت، کہ اے اللہ ہمیں ہدایت دے دے ان میں سے جن کو تو نے ہدایت دی۔ یعنی ہمیں سب سے پہلی ہم چیز جو مانگ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں یا اللہ ہمیں ہدایت دے دے ان میں سے جن کو تو نے ہدایت دی۔ وعافنا فی من عافیت، اور ہمیں عافیت دے دے، ہمیں خیر دے دے ان میں سے جن کو تو نے عافیت دی، جن کو تو نے خیر و بھلائی دی۔ وتولنا فی من تولیت، اور ہمیں اپنا دوست بنا لے ان لوگوں میں سے جن کو تو نے اپنا دوست بنایا۔ تو ہم کہہ رہے ہیں یا اللہ ہمیں ہدایت بھی دے دے، ہمیں عافیت بھی دے دے، ہمیں اپنا دوست بھی بنا لے ان لوگوں میں سے جن کو تو نے اپنا دوست بنایا۔ وبارک لنا فیما آتیت، اور ہمیں برکت ڈال دے اس چیز میں جو تو نے ہمیں عطا فرمائی، جو بھی تو نے ہمیں عطا فرمایا، وہ ہمارا رزق ہے، ہمارے مال، ہماری اولاد، ہر چیز میں جو تو نے ہمیں برکت عطا فرمائی اس میں یعنی اضافہ جو ہمیں دے دے اس چیز میں۔ وقنا شر ما قضیت، اور ہمیں بچا لے اس فیصلے سے جو شر کا فیصلہ ہے جو تیری طرف سے کبھی بھی آئے، تو اس شر سے بھی ہمیں بچا لے۔ کوئی شر والا فیصلہ ہو، تیرے بہت سارے فیصلوں میں سے اگر کوئی ایسی چیز ہو تو اس شر سے ہمیں پناہ دے دے۔ انک تقضی ولا یقضی علیک، کہ یقیناً تیرے فیصلے جو ہیں وہ کوئی ایسا نہیں جو تیرے فیصلوں کو تبدیل کر سکے، تیرے فیصلوں کو کوئی بدل سکے۔ انہ لا یذل من والیت، اور کبھی بھی وہ ذلیل نہیں ہوگا جس کو تو نے اپنا دوست بنا لیا، کبھی بھی وہ شخص ذلیل نہیں ہوگا جس کو تو نے اپنا دوست بنا لیا۔ ولا تعز من عادیت، اور کبھی بھی وہ عزت والا نہیں ہوگا جس نے تیرے ساتھ دشمنی لے لی ہو۔ تبارک ربنا و تعالیت، یا اللہ تو تبارک ہے، تو تبارک و تعالی ہے، تو برکتوں والا ہے، تو الاعلیٰ ہے۔ تو یہ ہم جو دعائے قنوت ہے، قنوت وتر جس کو ہم کہتے ہیں، اس میں کچھ حصہ اس کا ایسا ہے جس میں اللہ سے مانگا جا رہا ہے، اور کچھ اس کا جو سیکنڈ ہاف ہے وہ ہے جہاں پہ اللہ تعالیٰ کی شان اور کبریائی اور کچھ فیکٹس بتائے جا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں، تاکہ ہم بہتر طریقے سے اللہ کے آگے دعا مانگ سکیں۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے جی ایک بڑا ہی کامن دل کی بیماری ہے، اور ابھی جب میں نام لوں گا تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا، بہت کامن ہے، اور کئی لوگ جو ہے وہ اس کے بارے میں شاید یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی میرے یہ کنٹرول سے باہر ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ ہے غضب یا غصہ۔ انسان کے اندر جو اینگر پرابلمز ہیں، یہ بھی ایک دل کی بیماری ہے کہ انسان کے اندر سے ایک چیز ایمینیٹ ہوتی ہے۔ اس کے بارے میں علماء کی بحث ضرور موجود ہے۔ جب میں نے آپ سے پہلے ایک دفعہ ذکر کیا تھا کہ وہ جو اوریجنل سن ہے نا، کہ سب سے پہلا گناہ کیا ہوا تھا، کیا وہ ابلیس کا تکبر تھا، یا وہ ابلیس کا حسد تھا، یا ابلیس کے دل میں غصہ تھا؟ تو بعض علماء کے نزدیک غصہ جو ہے یہ پہلا ایک انسان کا وہ ہے، لیکن بہرحال اس کے اوپر میں نے کہا نا اختلاف پایا جاتا ہے۔ کچھ نے کہا نہیں، غصہ آیا ہی کیوں؟ آیا اس لیے کہ حسد تھا۔ انہوں نے کہا نہیں، حسد کیوں ہوا؟ بعض نے کہا حسد اس لیے ہوا کہ پہلے اس کے اندر جو ہے وہ ایک تکبر تھا تو حسد ہوا۔ بعض کہتے نہیں، پہلے حسد تھا پھر تکبر تھا پھر، تو یہ ڈیبیٹ چلتی رہی۔ لیکن بہرحال جو آپ کہہ لیں ٹاپ 3 جو آپ کو نظر آتے ہیں نا ایسے دل کے امراض، ان میں سے غصہ بھی ایک ہے، یعنی کہ جو کہ اگر ہمارے دل میں آ جاتا ہے تو انسان کی اوور آل شخصیت پہ بڑا نیگیٹو امپیکٹ ہوتا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی تھی کہ جنت میں لے جانے والے کون سے کام ہیں اور جہنم میں لے جانے والے کون سے کام ہیں۔ تو جنت میں لے جانے والے کاموں میں سے کیا ہے کہ انسان جو ہے وہ تقوی اختیار کر لے، اور جو انسان جہنم کے راستے پر ہے اس کے گناہوں میں سے آپ نے فرمایا ایک وہ لوگ سب سے زیادہ جہنم میں ہوں گے جن کے شہوت کے گناہ ہوں گے جو کل ہم نے پڑھے تھے، اور دوسرے نمبر پہ جن کے زبان کے گناہ ہوں گے۔ اور زبان کے اندر یہ غصے کا معاملہ بھی آ جاتا ہے، کیونکہ ظاہری بات ہے غصہ صرف دل میں رہتا نہیں ہے، وہ مینیفیسٹ ہو جاتا ہے، وہ زبان سے نکل آئے گا، کسی کو ہم برا بھلا کہہ دیں گے۔ تو اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ جنت میں جانے والے کاموں میں سے جو سب سے زیادہ میکسیمم نمبر پہ لوگ جائیں گے وہ تقوی و حسن الخلق، اچھے کردار والے اور تقوی والے لوگ سب سے زیادہ جنت میں ہوں گے، اور اس کے برعکس جو اپنی شہوت کو کنٹرول نہیں کر سکے اور اپنی زبان کو نہیں کنٹرول کر سکے، سب سے زیادہ میکسیمم لوگ جہنم کے اندر یہ والے لوگ ہوں گے۔ اب یہاں پر پتہ یہ چلتا ہے کہ جو اینگر مینجمنٹ جس کو ہم کہتے ہیں، اس کا تعلق بیسکلی ایموشنل انٹیلیجنس کے ساتھ ہے، یعنی انسان جو ہے وہ ایموشنلی انٹیلیجنٹ ہو جائے۔ اور ہاورڈ گارڈنر کی جو تھیوری ہے، ملٹیپل انٹیلیجنس تھیوری جس کو کہا جاتا ہے، اس میں وہ کہتا ہے کہ جی انسان کی انٹیلیجنس کا معیار جو ہے نا وہ صرف
میتھ اور لاجک فنکشن نہیں ہے. عام طور پہ ہم یعنی میجرمنٹ کرتے ہیں کسی کی انٹیلیجنس کا اس کے آئی کیو کے ساتھ. آئی کیو کیا ہوتا ہے؟ اس کا میتھ اور لاجک فنکشن چیک کرتے ہیں تو کہتے ہیں جی فلاں کا آئی کیو بڑا ہے, جی آئی کیو بڑا ہے. تو آئی کیو از ون میکینزم آف نوئنگ سم ونز انٹیلیجنس. لیکن وہ کہتے ہیں اور بھی بہت ساری انٹیلیجنسز ہوتی ہیں. فار ایگزامپل وہ کہتے ہیں کہ جی ایک انٹیلیجنس ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں باڈی کینیستھیٹکس, یعنی ایک انسان اپنے جسم کو کس طرح سے کنٹرول کر لیتا ہے. اب جو اسپورٹس پرسنالٹیز ہیں وہ بھی بہت انٹیلیجنٹ ہیں. فار ایگزامپل جو لوگ فٹ بال کو فالو کرتے ہیں یہ مستقل ڈبیٹ رہتی ہے کہ جو ہے نا رونالڈو یا میسی, تو اب دونوں کے اندر باڈی کینیستھیٹکس ہیں اور دونوں بڑے اعلیٰ لیول کے اوپر ہیں. تو ہر بندہ جو ہے نہ تو وہ رونالڈو ہوتا ہے اور ہر بندہ میسی بھی نہیں ہوتا. ان لوگوں کو جس طرح سے اپنی باڈی کو کنٹرول کرنا آتا ہے اسی طرح سے آپ کسی کرکٹ کے سپر اسٹار کو دیکھ لیں یا کوئی اور ایتھلیٹ ہے کسی فزیکل اسپورٹ کا, ایم ایم اے کا, خبیب کی بات کی جاتی ہے انڈیفیٹڈ چیمپئن, پھر وہ ایک زمانے میں مائک ٹائسن, محمد علی کے بارے میں بات ہوتی تھی. تو یہ لوگ کیسے تھے؟ مطلب ان میں بھی ایک انٹیلیجنس ہے, یہ بار بار جیتتے ہیں. ایسا نہیں کہ ایک دفعہ تکا لگ گیا تو چلو جی بندہ جیت گیا, نہیں, یہ بار بار اپنے آپ کو سپیریئر ثابت کرتے ہیں کہ جہاں تک فزیکل باڈی کا تعلق ہے تو ہم اس چیز میں بہت ایکسیل کرتے ہیں. اور یہی مثال آپ کو صحابہ میں بھی ملتی ہے. کچھ صحابہ بھی ایسے تھے جو باڈی کینیستھیٹکس کی انٹیلیجنس میں بہت ہائی تھے, اینڈ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ از ون آف دیم. یعنی کہ اتنے زبردست وارئر تھے کہ جس کا اندازہ بندہ نہیں لگا سکتا. تو کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں جی گاڈ گفٹڈ ہے یہ بندہ, اس میں نیچرلی یہ انٹیلیجنس بڑی ہائی ہے. اور کوئی بندہ گاڈ گفٹڈ اس سینس میں ہوتا ہے کہ اس کا آئی کیو لیول بڑا ہائی ہوتا ہے, اس کو آپ پالش کرتے ہو تو وہ اور شارپ ہو جاتا ہے. پھر وہ کہتے ہیں باڈی کینیستھیٹکس کے علاوہ ایک میوزیکل انٹیلیجنس بھی ہوتی ہے. اب ہر بندہ قاری صاحب کی طرح تلاوت بھی نہیں کر سکتا, ہم لوگ کرتے ہیں وہ آواز ہی نہیں نکلتی اس طرح سے. تو بہرحال پریکٹس بھی ہوتی ہے, لیکن کچھ لوگوں کا نا ایک نیچرل بھی ہوتا ہے. ہر بندہ نہ تو قاری مشاری ہوتا ہے, نہ قاری عبد الباسط ہوتا ہے, نہ شیخ شریم ہوتا ہے, نہ جو نا سدیس ہوتا ہے. تو یہ بھی کیا ہے, یہ ایک میوزیکل انٹیلیجنس ہے جو کہ لوگوں کو اپنی وائس کو مینیپولیٹ کرنا آتا ہے, اپنی آواز کو مینیپولیٹ کرتے ہیں اور وہ بہت ہی خوبصورت ساؤنڈ کرتی ہے. تو یہ بھی ایک ٹائپ آف انٹیلیجنس ہے. اسی لیے لوگ جو ہے وہ اکثر لوگ جو ہے وہ پاپ سٹارز کے پیچھے بھاگ رہے ہوتے ہیں کیونکہ ان کو ان کی ایک عادت پسند ہوتی ہے. پھر وہ کہتے ہیں اسپیشل انٹیلیجنس ہوتی ہے. اسپیشل انٹیلیجنس کا مطلب ہے کہ انسان کتنی اچھی طرح سے اپنے سراؤنڈنگس کو اور میپ ریڈنگ اور انوائرمنٹ کو انڈرسٹینڈ کر سکتا ہے. یعنی کہ فار ایگزامپل جو اکثر کوئی کمانڈوز ہوں گے ان کو آپ جنگل میں پھینک دیں گے وہ اپنا رستہ نکال کے باہر آ جائیں گے. ریزن بینگ کہ ان کی اسپیشل انٹیلیجنس ہوتی ہے, ان کو پتہ ہوتا ہے کہ جدھر بھی ان کو پھینک دیں گے آپ یہ وہاں سے کوئی نہ کوئی ذریعہ نکال کے باہر آ جائیں گے. تو یہ لوگ آؤٹ ڈور انوائرمنٹ کے اندر جہاں تک تعلق ہوتا ہے نیویگیشن کا, میپ ریڈنگ کا اور ٹرین کو انڈرسٹینڈ کرنے کا, اس چیز میں بہت ایکسپرٹ ہوتے ہیں. اب یہ بھی ہر بندے کے بس کی بات نہیں ہے. آئنسٹائن کا اگر آپ اسپیشل انٹیلیجنس چیک کریں شاید بہت لو اسکور کرے اس میں. آئنسٹائن آئی کیو میں تو بہت ہائی ہے, میوزیکل انٹیلیجنس میں بھی زیرو ہوگا تقریباً. اگر آپ کہیں باڈی کینیستھیٹکس میں وہ بھی تقریباً زیرو کے آس پاس ہوگا. تو کئی لوگ کسی چیز میں آگے ہوتے ہیں, کئی کسی چیز میں آگے ہوتے ہیں. اور پھر اسی طرح سے ہے ایموشنل انٹیلیجنس. اور ایموشنل انٹیلیجنس کے دو کمپوننٹس فردر ہیں جو کہ ہاورڈ گارڈنر مینشن کرتے ہیں. ایک ہے انٹر پرسنل انٹیلیجنس اور ایک ہے انٹرا پرسنل انٹیلیجنس. انٹر پرسنل انٹیلیجنس ہے آپ کا لوگوں کے ساتھ کیا تعلق اور معاملہ ہے, کتنی اچھی طرح سے آپ لوگوں سے بات چیت کر سکتے ہو, کتنی اچھی طرح سے آپ لوگوں کو ریڈ کر سکتے ہو. یہ بھی آپ کو پتہ ہے نا ہر بندے کی بس کی بات نہیں ہے. کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ نیچرلی بڑے گفٹڈ ہوتے ہیں اس ایریا میں, صحیح وہ کہتے ہیں نا گاہک بنانا ان کو آتا ہے, آرام سے بات کرتے ہیں, نیگوشیٹ کرتے ہیں, بڑے اچھے سے بات کر لیتے ہیں. ایک بندہ ہو سکتا ہے بڑا جینیس ہو لیکن لوگ سوشلی آکورڈ ہے, سوشلی لوگوں کے ساتھ ڈیل کرنا اس کو نہیں آتا, پتہ نہیں عجیب طریقے سے بہیو کرتا ہے. تو یہ کیا ہے انٹر پرسنل انٹیلیجنس. کچھ بچے شاید پڑھائی میں اتنے اچھے نہ ہوں لیکن اس کیٹیگری میں بہت اچھے ہوتے ہیں, باتیں شاتیں ساری کر لیتے ہیں, ساری باتیں اپنی سمجھا دیتے ہیں. اور پھر جو انٹرا پرسنل انٹیلیجنس ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو جان جاؤ. یو آر اویئر آف یور اسٹرینگس اینڈ یور ویکنیسز. یعنی کچھ لوگ نا اپنے معاملے میں ڈیلوژنل ہوتے ہیں, ان کو لگتا ہے میرے اندر یہ کوالٹیز ہیں لیکن ہوتی نہیں ہیں. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو اپنے اندر کی جو فالٹس ہوتی ہیں وہ نظر ہی نہیں آ رہی ہوتی, حالانکہ سارے بندے بتا رہے ہوتے ہیں بھائی جان آپ میں یہ مسئلہ ہے, لیکن ان کو نظر نہیں آتا. میں دبئی میں رہا تقریباً 4 سال, وہاں پہ ایک عرصے کے لیے ایک ریکروٹمنٹ کا بھی میرا ایک ٹاسک تھا ریکروٹمنٹ ایجنسی کے ساتھ. تو وہاں پہ نا اکثر اوقات جو لوگ ہم ہائر کر رہے ہوتے تھے تو ان میں سے کبھی آپ یہ سوال پوچھتے ہیں نا کہ سو واٹ آر یور اسٹرینگس, وہ تو اس نے بتا دی. اچھا واٹ آر یور ویکنیسز, آپ کو کیا لگتا ہے آپ کی کمزوری کیا ہے؟ تو یہ جو لوگ زیادہ سیانے بن رہے ہوتے ہیں نا وہ کہتے ہیں جی میری کمزوری یہ ہے کہ میں کسی کا دل نہیں دکھا سکتا.
سبحان اللہ, یہ کون سی کمزوری ہے؟ اب یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کو واقعی میں نا اپنی کمزوریاں نظر نہیں آ رہی ہوتی. اب وہ ان کو کمزوریاں بھی وہ بتاتے ہیں جو ایکچولی میں کہوں گا سبحان اللہ یہ تو بہت اچھی بات ہے, میری کمزوری یہ ہے کہ جی میں جھوٹ نہیں بول سکتا جی, بس یہ میری کمزوری ہے. یہ تو اچھی بات ہے بھائی, آپ کمزوری کے طور پہ بیان کر رہے ہیں. تو واقعی میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی انٹرا پرسنل انٹیلیجنس جو ہے نا کمزور ہوتی ہے. آپ ان سے پوچھیں کہ آپ آنیسٹلی آپ کو کیا لگتا ہے یار کہ آپ میں پرابلم ایریا کیا ہے, تو جو بندہ آئیڈینٹیفائی کرتا ہے کہ جی میرے اندر یہ پرابلم ہے, یہ مجھے پتہ ہے, یہ میرا مسئلہ ہے, آئی ایم ٹرائنگ ٹو فکس اٹ, یہ میرے اندر یہ پرابلم ہے, یہ میری اسٹرینگس ہیں, اس پہ میں کام کر رہا ہوں, اس پہ میں پلے کر رہا ہوں, اور ان چیزوں کو میں اوائڈ کر رہا ہوں. تو یہ ہے انٹرا پرسنل. تو ہمارا جو آج کا موضوع ہے نا جو اینگر مینجمنٹ ہے, اس کا تعلق ایموشنل انٹیلیجنس کے ساتھ ہے. اگر آپ اپنے اینگر کو مینیج کر لیتے ہو اور اپنے اینگر کو اور ایموشنس کو ریگولیٹ کر سکتے ہو تو آپ کو سلام ہے, کیونکہ یہ بہت بڑی اسکل ہے اور جس کو ہمارا دین بہت پسند کرتا ہے. دیکھیں آپ کا آئی کیو زیادہ ہو یا نہ ہو, یہ دین کا معاملہ اتنا زیادہ ڈائریکٹلی نہیں ہے. اچھی آئی کیو اچھی بات ہے, ویل ڈن, گریٹ جاب, بٹ اس میں آپ کی آخرت ڈیپینڈنٹ نہیں ہے. ایک بندہ میتھ میں اور لاجک میں اور فزکس میں بہت بڑے شاہکار بھی کر لے, اچھی بات ہے, نہ بھی کرے تو کوئی مسئلہ تو نہیں ہے. لیکن جو آپ کی ایموشنل انٹیلیجنس ہے نا, اس پہ ہم سب کو کام کرنا ہے. یعنی اس میں آپ کو بتا رہا ہوں آخرت کا فیصلہ اس کے اوپر ہوا ہے کہ جو لوگ سب سے زیادہ جنت میں جا رہے ہیں وہ کون ہیں؟ متقی ہیں اور حسن الخلق والے ہیں. اور جو لوگ جہنم میں جا رہے ہیں وہ ہیں جن کی زبان بہت چلتی تھی اور شہوت کنٹرول سے باہر تھی. اور شہوت بائی دا وے, شہوت کو بھی کنٹرول نہ کرنا ایموشنل انٹیلیجنس کا مسئلہ ہے کہ انسان ایموشنلی کسی چیز پہ اسٹیمولیٹ ہو رہا ہے, مے بی کسی چیز پہ اراؤز ہو رہا ہے اور اس کو اپنے آپ کو کنٹرول نہیں کرنا آ رہا. ہی از انیبل ٹو کنٹرول ہز ایموشنس, آپ پہ سے باہر ہو رہا ہے. تو یہ بھی کیا پرابلم ہے. تو میں اس لیے کہہ رہا ہوں اور کوئی انٹیلیجنس آپ میں ہو نہ ہو, میوزیکل بے شک نہ ہو, باڈی کنیسٹیٹکس بے شک نہ ہو, لیکن ایموشنل انٹیلیجنس کا ہونا ہم سب کے اندر بہت ضروری ہے, بیکاز ہماری آخرت کا فیصلہ اس کے ساتھ ہوگا. تو اس لیے اینگر مینجمنٹ جو ہے اس کو ہم اس کیٹیگری میں لے کے آتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے صحیح مسلم کی, علقمہ بن وائل جو ہیں وہ بتاتے ہیں کہ ان کے جو والد صاحب ہیں انہوں نے ان کو بتایا کہ ایک دفعہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا ہوا تھا تو ایک اور شخص کو رسی گلے میں باندھ کے گھسیٹتا ہوا لے کے آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ کیا کر رہے ہو اس کے ساتھ؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ اس نے میرے بھائی کو مار دیا, اس نے میرے بھائی کو مار دیا. تو آپ نے اس سے پوچھا کیا تم نے اس کے بھائی کو مارا ہے؟ اس نے کہا ہاں جی میں نے مارا ہے. انہوں نے کہا کیوں مارا؟ کہتے ہیں اس لیے کہ ہم لوگ ایک درخت کو نا پتھر مار رہے تھے, درخت کو پتھر مار رہے تھے, یہ دیکھ رہے تھے کہ زیادہ پتے کون گراتا ہے. کتنی چھوٹی سی بات ہے, درخت کو پتھر مار رہے ہیں, زیادہ پتے کون گراتا ہے. اس کا بھائی مجھ سے جیت رہا تھا, میں نے کلاڑی اٹھائی اس کے سر میں ماری اور اس کو قتل کر دیا. تو محدثین بتاتے ہیں کہ جو غصہ ہے نا وہ انسان کا کبھی کبھار اتنی چھوٹی سی بات پہ ٹریگر ہوتا ہے, ایگو کمز ان, ایگو آپ کی آ جاتی ہے. اور یہ غصے سے بھی کبھی پری ریکوزٹ ہے کہ غصہ تب آتا ہے جب آپ کو لگتا ہے ایک دفعہ ایک چیز, اس کی ریزن یہ ہے کہ میری انا جو ہے نا وہ کہیں اس کو ٹھیس پہنچی ہے. مثال کے طور پہ آپ سڑک پہ گاڑی چلا رہے ہیں, ایک بندے نے آپ کو کٹ مارا ہے, انا کا مسئلہ بنتا ہے کہ نہیں بنتا؟ ایک بندے نے, آپ اچھی بھلی گاڑی چلا رہے ہیں, ایک بندہ آپ کو آگے سے کٹ مار رہا ہے, انا کا مسئلہ بن گیا. کوئی آ کے آپ کو اشارہ کرتا ہے بھائی کدھر. اچھا یہ ہمارے پاکستان میں گالی سمجھا جاتا ہے, میں بس بتاؤں آپ کو, کیونکہ میں بہت جگہ پہ میں نے ٹریول کیا ہے, جب آپ کوئی گاڑی والا ایسے کر دینا سمجھے کہ اس کا مطلب ہے کہ جنگ ہونے لگی ہے. تو یہ پتہ نہیں کیا مطلب ہے اس کا, بہرحال کسی کدھر تم دماغ صحیح ہے, یہ وہ پتہ نہیں کیا کہہ رہے ہوتے ہیں. تو یہ کر دیا, لوگ گاڑیاں بند کر کے باہر آ جاتے ہیں اور لڑائی شروع کرتے ہیں. حالانکہ مسئلہ کیا تھا, ایگو آ جاتی ہے بیچ میں کہ جی شاید میری انا کا مسئلہ بن گیا. تو اس نے اتنی چھوٹی سی بات پر ایک بندے کو کلہاڑی مار کے سر پھاڑ دیا, اس کا قتل کر دیا اس کو. کیوں؟ کیونکہ انا کا مسئلہ بن گیا. تو ایک مومنٹ ہوتا ہے اینگر کا جو انسان کو تباہ کر کے رکھ دیتا ہے. اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں سورہ آل عمران میں, والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین. وہ لوگ جو غصے کو پی جاتے ہیں اور پیار سے معاف کر دیتے ہیں, ایسے ہی احسان کرنے والوں سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ یہاں کہہ رہے ہیں کہ پہلے کیا کرتے ہیں, غصہ پی جاتے ہیں. غصہ جو ہے وہ پینے میں کوئی مزے کی چیز نہیں ہے, بڑی ہی کڑوی چیز ہے, لیکن اس کی تاثیر اچھی ہے. تو تاثیر اس کی اچھی ہے لیکن اس ٹائم پہ مزہ بالکل نہیں آتا. لیکن اگر آپ غصہ اس ٹائم پہ نہیں پئیں گے تو مزہ تو بڑا آئے گا. جب بندہ دوسرے کو کھری کھری سنا دیتا ہے نا تو مزہ بڑا آتا ہے, کلیجے میں ٹھنڈ پڑ جاتی ہے. لیکن آگے جا کے نا اس کی تاثیر بڑی نیگیٹو ہے. اس ٹائم پہ مزہ آتا ہے, بعد میں انسان ریگریٹ کرتا ہے, یار یہ مجھے نہیں کہنا چاہیے تھا. کیونکہ تیر اور تلوار کے زخم تو ٹھیک ہو جاتے ہیں, لیکن جو زبان سے نکلے ہوئے الفاظ ہیں ان کے زخم جو ہے نا کبھی کبھار وہ زندگی میں بھر ٹھیک نہیں ہوتے. تو اس لیے یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے سب سے پہلے غصے کو پی جانا. اچھا یہاں پہ یہ نہیں فرمایا کہ غصہ آتا ہی نہیں ہے ان لوگوں کو, غصہ آتا ہے لیکن پی جاتے ہیں. سب سے پہلے غصہ پی جاتے ہیں, والعافین عن الناس, اور پیار سے معاف بھی کر دیتے ہیں.
اور ایسے ہی احسان کرنے والوں سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے. تو اگر میں اور آپ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے محبت کرے تو پھر یہ چیز ہمیں ہیبٹ اڈاپٹ کرنی پڑے گی, پریکٹس کر کے, کہ اگر کوئی ایسی بات ہوتی ہے, کنٹرول یور اینگر, کنٹرول یور ایموشنز, غصے کو پی جاؤ, پیار سے معاف کرو, اور دیکھو کہ اللہ تعالیٰ تم سے کتنی محبت کرتا ہے صرف اس ایک چیز کی وجہ سے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, میں تمہیں جنت میں گھر کی بشارت دیتا ہوں اگر تم لڑائی جھگڑا چھوڑ دو حتیٰ کہ تم حق پہ کیوں نہ ہو. لڑائی جھگڑا چھوڑ دو حتیٰ کہ تم حق پہ کیوں نہ ہو. اب مجھے بتائیں, اگر آپ کی کسی کے ساتھ لڑائی ہونے لگی ہے اور میں آپ کو کہتا ہوں کہ جی اگر آپ کی جو نیکسٹ لڑائی ہوگی جو بھی کسی سے ہونے لگی ہے, کوئی تو میں ہو جائے گی, اس تو میں نا آپ غصہ نہ کریں, آپ غصہ نہ کریں, آپ پیار سے معاف کر دیں, آپ کو چھوڑو یار میں آپ سے لڑنا نہیں چاہتا, آپ چلے جائیں. تو میں آپ کو نا یہیں پہ E11 میں 4 کنال کا گھر جو ہے توفتاً دے دوں گا, جس میں 2 گاڑیاں بھی ہوں گی, ایک مرسیڈیز ہوگی, ایک BMW ہوگی, ایس کلاس جو ہے نا ایک اس کے اندر مرسیڈیز ہوگی, 7 سیریز BMW ہوگی. یہ میری طرف سے تحفہ لے لیجیے گا. تو اگلی جو لڑائی اس میں لڑیں گے یا نہیں لڑیں گے؟ آپ کہیں گے اس بندے کو میرے سر میں جوتا مارو, مجھے تو E11 میں پلاٹ مل رہا ہے بھی 4 کنال کا 2 گاڑیاں فری میں آ رہی ہیں. تو میں جو آپ کو وعدہ کر رہا ہوں یہ تو وعدہ ویسے ہی مذاق ہے, کیمرہ لگے ہاتھ ہلا دیں, لیکن اصل میں جو اللہ کے نبی نے وعدہ کیا نا وہ کہا ہے کہ E11 کے پلاٹ کی بات نہیں ہو رہی, 4 کنال کی بات نہیں ہو رہی. آپ فرما رہے ہیں میں تمہیں جنت میں گھر کی گارنٹی دیتا ہوں. یہ بھی نہیں کہ چانس پہ ہے, تمہاری نمبر تمہارا آ گیا تو لگ جائے گا پلاٹ, ورنہ نہیں. آپ نے فرمایا میں تمہیں گارنٹی دیتا ہوں جنت میں گھر کی, اگر تم لڑائی جھگڑا چھوڑ دو حتیٰ کہ تم حق پہ کیوں نہیں ہو. تو E11 کے پلاٹ کے پیچھے تو ہم سر پہ جوتا بھی کھا لیں گے, لیکن وہ جو اللہ کے نبی وعدہ کر رہے ہیں وہ تو ذرا انسان سوچے تو صحیح کہ کتنے بڑا ریوارڈ ہے آف بینگ ایموشنلی انٹیلیجنٹ. کتنی دفعہ اگر آپ اپنے آپ کو اس کانورسیشن سے ڈس انگیج کریں نا, جس طرح ابھی رمضان کے مہینے میں امید ہے آپ لوگ کر رہے ہوں گے کہ اگر کوئی, ہمیں تو یہ کہا گیا کہ اگر آپ سے کوئی لڑائی کرتا ہے آپ کو, بھائی یار میں لڑنا نہیں چاہتا, میں روزے سے ہوں, روزہ خراب ہو گیا یار, میں ایسے منہ سے کوئی بات نکل جائے گی, کچھ برا بولا آپ سے کہہ دوں گا, آپ کی بھی جو ہے نا دل آزاری ہوگی, یار میں بولنا ہی نہیں چاہتا, سوری یار. تو رمضان میں اگر یہ کر سکتے ہیں, رمضان سے باہر بھی تو کر سکتے ہیں نا. تو اس کی بشارت کتنی بڑی ہے, وہ اللہ کے نبی بتا رہے ہیں کہ جنت میں گھر کا وعدہ ہے آپ کے لیے. اچھا اب یہ غصہ ہوتا کیا ہے؟ بیسکلی یہ ایک اسپیکٹرم میں ہے غصہ. ظاہری بات ہے آپ انڈرسٹینڈ کرتے ہیں کہ غصہ جو ہے ایک اسپیکٹرم میں آتا ہے, یعنی مائلڈ اریٹیشن سے لے کے ایکسٹریم ریج کی جو کیفیت ہے نا, یہ اس پورے اسپیکٹرم کے اندر غصہ کہیں پہ بھی فال کر سکتا ہے. مائلڈ اریٹیشن, آپ اریٹیٹ ہوئے ہوئے ہیں, ایجیٹیٹ ہوئے ہوئے ہیں, تنگ پڑ رہے ہیں, چڑھ رہے ہیں آپ کسی چیز سے, یہاں سے شروع ہوتا ہے, اور اس کے بعد کرتے 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 انسان کا بلڈ پریشر ہائی ہوتا ہے, اور اس کے فزیکل سمٹمز بھی ہیں, یعنی آپ کا بلڈ پریشر ہائی ہوتا ہے, چہرہ سرخ ہو جاتا ہے, ہارٹ بیٹ تیز ہو جاتی ہے, یہ سارے معاملات اس کے فزیکل سمٹمز بھی ہیں. اور غصہ کرنے کا سب سے پہلے نقصان کس کو ہو رہا ہوتا ہے؟ جو غصہ کر رہا ہوتا ہے اس کو. جس پہ غصہ کر رہے ہیں اس کو تو شاید ابھی پتہ بھی نہ ہو, کسی کی بات آپ کے کان میں پہنچی کہ بھی فلانے نے تمہارے بارے میں یہ کہا ہے, اب آپ کو غصہ چڑھ گیا, میرے بارے میں کیوں کہا, ایگو بھی بیچ میں آ گئی, بہت ساری چیزیں فیکٹرز پلے کر رہے ہیں, غصہ آپ کو چڑھا ہے, اس کو پتہ بھی نہیں ہے کہ آپ کو غصہ چڑھ رہا ہے, لیکن آپ غصہ آپ کھا رہے ہیں نا, آپ کا بلڈ پریشر اور کیا ہارٹ ریٹ اور کیا کچھ اتنے ساری چیزیں, اسٹریس, انگزائٹی, سب کچھ بلڈ ہو رہی ہے, اور اس کے فزیکل ریمیفیکیشنز ہوں گے آپ کے اوپر. اور اگر سارا وقت ہی آپ غصے کی حالت میں رہتے ہیں تو یقین جانیے آپ اپنا لائف سپین شارٹ کر رہے ہیں. خون جلانا کہتے ہیں نا, خون جلا رہے ہیں آپ, خون جلا رہے ہیں آپ, اپنی زندگی کم کر رہے ہیں. اور یہ میں صرف ہوا میں بات نہیں کر رہا, یہ ایکچولی فیکچولی ٹرو ہے کہ جو لوگ زیادہ غصہ کرتے ہیں وہ اپنی لائف ایکسپیکٹنسی کم کر دیتے ہیں, جل جل کے اور کڑ کڑ کے. اور جو لوگ زیادہ خوش رہتے ہیں, ریلیکس رہتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں, اور ایک پیسفل اسٹیٹ آف مائنڈ میں ہوتے ہیں, ان کے لیے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ زندگی کو زیادہ خوشحال بنا دیتا ہے ان کے لیے. تو ہمیں دیکھنا بھی ہوگا کہ جب بھی ہم اپنا جو ریڈار ہے نا وہ بڑا سینسٹیو کر لیں کہ مجھے پتا ہو کہ بھائی اس وقت مجھے غصہ آ رہا ہے. یعنی سب سے پہلے بیماری کا علاج تو بعد میں ہوگا, سب سے پہلے ڈائگنوسس ہوگا کہ بھائی مجھے غصہ اس وقت آ رہا ہے. تو میں یہ چاہتا ہوں کہ ہم سب انشاءاللہ اپنا ریڈار نا بڑا فائن ٹیون کر لیں. آپ زندگی میں ماسٹرز کریں یا نہ کریں, کیمسٹری میں, فزکس میں, بایولوجی میں, کسی اور سبجیکٹ میں, کمپیوٹر سائنس میں, ماسٹرز کی ڈگری آپ لیں یا نہ لیں, لیکن ایک ماسٹرز آپ ضرور کر لیں, اور وہ اپنے آپ میں کر لیں, اپنے آپ میں ماسٹرز کر لیں. ماسٹر یور سیلف, کہ میں فار ایگزامپل آپ کو پتا ہو کہ مجھے اس وقت غصہ آ رہا ہے, میں اس وقت اریٹیٹ ہو رہا ہوں, مجھے یہ بات ان کی پسند نہیں آ رہی, یعنی آپ کو اس بات کا
شعور ہونا چاہیے کہ مجھے بھی غصہ آ رہا ہے. جب یہ شعور آ جائے گا نا پھر آپ اس کا علاج بھی کر لیں گے. لیکن اگر شعور ہی نہیں ہوگا تو پھر آپ کہو گے مجھے تو کوئی غصہ نہیں آ رہا, میں تو بالکل نارمل حالات میں چل رہا ہوں. تو پہلے اپنا ڈائگنوسس کریں کہ واقعی میں مجھے ایک پرابلم ہے اور میں نے اس کو آئیڈینٹیفائی کر لیا. تو آپ کو پہلے ہی فرصت پہ آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ یہ جو ہے نا میں اس راستے میں جا رہا ہوں. ان چیزوں کو نا, یہ جو اریٹنٹس ہوتے ہیں ان کو ٹریگرز کہا جاتا ہے. یعنی ان کو کہا جاتا ہے کہ کوئی چیز آپ کو ٹریگر کرتی ہے. ٹریگر یہ ہوتا ہے کہ اس سے پہلے کہ آپ کا پٹاخہ بج جائے اس سے پہلے کوئی واقعہ کیا ہوا تھا اس کو ہم ٹریگر کہتے ہیں. یعنی ایک بندہ کا نا فیوز آؤٹ ہو جاتا ہے اور وہ چیخنا شروع کرتا ہے, چلانا شروع کرتا ہے, گندی زبان استعمال کرتا ہے, ڈانٹتا ہے. اس سے بالکل پہلے کیا ہوا تھا اس کو ہم ٹریگر کہتے ہیں. لیکن ٹریگر بھی جو ہے نا وہ آئسولیشن میں نہیں ہوتا, ٹریگر کے پیچھے بھی پوری کہانی ہوتی ہے. یعنی اس کو کہتے ہیں واٹر فال ایفیکٹ. یعنی ایک انسان جس طرح آبشار ہوتی ہے نا, آبشار میں پانی بہہ رہا ہوتا ہے, بہتے 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 وہ پہاڑ سے نیچے گر جاتا ہے اور آپ کو پوری واٹر فال نظر آتی ہے. تو وہ جو پانی گرا ہے نا وہ صرف یہاں سے نہیں گرا, وہ پیچھے سے بہتا چلا آ رہا ہے. بالکل ایسے ہی ایک انسان ہے, اس کو آج سے کئی سال پہلے کی بات ہے, ایک واقعہ ہوا تھا کہ پنڈی میں یہ ویگن پہ کوئی بندہ سوار ہوا اور کنڈکٹر نے کہا کہ جی آج سے کرایہ 10 روپے بڑھ گیا. اس نے چھرا نکالا اور اس کو سٹیپ کر دیا, کنڈکٹر کو مار دیا. تو اخبار کا آرٹیکل آیا کہ جی 10 روپے کے پیچھے بندہ مار دیا. اب ہم سب سمجھ سکتے ہیں یہ بات کہ 10 روپے کے پیچھے کوئی کسی کو قتل نہیں کرتا. اس کے پیچھے پوری بیک سٹوری ہے, اور بیک سٹوری ہمیں نہیں پتا وہ کیا سٹوری ہے, لیکن آپ سیفلی اسیوم کر سکتے ہیں کہ اگر یہ بندہ ایک نارمل انسان ہے, یعنی کہ ایک نارمل انسان ہے جو 9 to 5 جاب پہ جاتا ہے, کام کرتا ہے, وہ کیسے ٹریگر ہوا 10 روپے کے پیچھے بندہ مار دیا. اب آپ دیکھیں کہ وہ شاید 2 دن پہلے اپنے کام سے فائر ہوا, شاید نوکری سے نکال دیا گیا ہو, گھر پہ جو ہے اس کے اوپر سٹریس بہت بلڈ ہو رہا ہے. بیوی کہہ رہی ہے کہ جی کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے, بچوں کے اسکولوں کی فیسیں ہم نہیں دے پا رہے, بچوں کے پاس پہننے کے لیے یونیفارم نہیں ہے, جوتے نہیں ہیں, یہ مسئلہ ہے وہ مسئلہ ہے. اس کے بعد ہو سکتا ہے فیملی میں کوئی اور 2 مسئلے اور کھڑے ہوئے ہوں, اس کے ساس سسر اس کے اوپر بڑا جو ہے نا وہ چیز کر رہے ہو کہ بھائی تم کچھ کما کے نہیں دیتے, تم نکمے اور نالائق ہو. کسی دوست کے ساتھ علیحدہ جھگڑا ہوا ہے, اس نے اس کا ادھار دینا تھا, وہ پیسے نہیں دے پا رہا, وہ روز آ کے اس کو ڈانٹتا ہے یار تم نے میرے پیسے نہیں دیے پیسے نہیں دیے. اب وہ سارے اسٹریس کو لے کے نا اپنے دماغ میں گھوم رہا ہے واٹر فال کی طرح, وہ اپنے سارے اسٹریس لے کے پھر رہا ہے. اب وہ بس میں سوار ہوا, بندے نے کہا وہ جی آج سے کرایہ بھی بڑھ گیا. کتنا بڑھا ہے جی 10 روپے, ایسی کی تیسی تمہاری, چھڑا لیا, اس کو مار دیا. وہ سارا ملبہ جا کے اس کنڈکٹر پہ نکل گیا. اور یہی معاملہ اللہ معاف کرے آپ لوگوں کے ساتھ تو نہیں ہوتا ہوگا, اور جو نا کسی اور کے ساتھ ہوتا ہوگا. گھروں میں دیکھا جاتا ہے کہ فار ایگزامپل ایک بندہ کام پہ گیا نا, اب وہ کام پہ گیا, باس کے ساتھ بحث ہو گئی اور باس نے اس کو بے عزت کر دیا. اب وہ بے عزت ہو کے گھر آ رہا ہے, ایگو اس کی ڈفلیٹ ہوئی ہے, ایگو اس کی ڈفلیٹ ہو گئی ہے. اب وہ گھر آتا ہے, بیوی کہتی ہے جی السلام علیکم, تو وہ کیسے کہتا ہے بھائی کیا ہو گیا, آپ کو سلام ہی کیا, بس میرے منہ نہ لگو تم زیادہ, بھائی میں نے کیا کہا ہے آپ سے, وہ چائے لے کے آؤ, میں تمہیں پتہ نہیں ہے میں اس وقت بہت مصروف ہوں اور فلانا ہوں. وہ چائے لے کے یہ کون سی چائے ہے, اچھا وہ چائے میں بھی کیا تھوڑی چینی زیادہ ہو گئی, کم ہو گئی. اب وہ باس کا غصہ نا بیگم پہ نکل رہا ہے. بیگم کہتی جی مجھے نہیں سمجھ میں آتی ہے آپ کا کیوں بلڈ پریشر اس طرح ہائی ہو جاتا ہے. کہتے تم چپ کرو. اب ان کی لڑائی ہو گئی. اب وہاں سے بیٹا آتا کہتا ماما میں نے چھکا مارا ہے, میں نے چھکا مارا ہے. ماما اس کے منہ پہ چھکا مارتی, کہتے چھکا مارا ہے میرے پر احسان کیا تم نے. کہتا ماما میں نے چھکا ہی مارا, اب مجھے مار کیوں رہی ہے, نہیں تم نے میرے پہ احسان کیا. اب وہ بچہ جو ہے بیچارہ وہ اپنے جو ہے نا کیا کہتے ہیں بیڈ روم کی طرف جا رہا تھا, راستے میں پالتو بلی نظر آئی, بلی کو ٹھوڑا مار دیتا ہے. بلی کہتی ہے بھائی میرا کیا قصور تھا. تو اصل میں قصور کس کا تھا, باس کا تھا. باس سے شروع ہوا اور وہ کرتے کرتے بیچاری بلی پر آ کے نکلا. تو دیکھیں یہ جو سائیکل آف وائلنس ہے نا, اس کو کہیں نہ کہیں رکنا چاہیے. کوئی نہ کوئی بندہ ایسا ہو جو کبھی میرے سے آگے نہیں جائے گا. ٹھیک ہے مجھے کسی نے کہا ہے لیکن میں تو چلو وہ ایموشنلی انٹیلیجنٹ نہیں ہے, میں تو ہوں نا, تو میں اس کو یہیں پہ روک دیتا ہوں. لیٹ می ناٹ برنگ دس بیگیج ان ٹو مائی ہاؤس. سو میں آپ کو ایک بھائیوں کو یہ اصول بتاؤں گا اور بہنوں کے لیے بھی ان شاء اللہ, کہ جب بھی آپ گھر آئیں نا, لیو یور بیگیج آؤٹ سائڈ, ڈونٹ برنگ یور بیگیج ان سائڈ دا ہاؤس. آپ کا جو بھی لڑائی جھگڑا ہوا ہے, کوئی مار کٹائی ہوئی ہے, کچھ بھی ہوا ہے ورک پلیس میں, لیو اٹ آؤٹ سائڈ دا ہاؤس. گھر کے اندر مت لے کے آئیں. گھر کے اندر آئیں مسکراتے ہوئے آئیں. اگین ماسٹر یور سیلف, بی اویئر آف دا فیکٹ یار مجھے غصہ چڑھا ہوا ہے, اور ابھی میں جاؤں گا بچوں سے ملوں گا, میرا پہلے ہی بلڈ پریشر آیا ہے, بچوں نے چوں بھی کی تو میں ان کو اس کو جو ہے نا ڈانٹ دوں گا. یعنی وہ کبھی کبھار ہوتا ہے نا کہ گھر والے کہتے ہیں ابو آ رہے ہیں, ابو آ رہے ہیں, بچے چھپنا شروع کر دیتے ہیں ابو آ رہے ہیں. کوئی بستر کے نیچے گھس رہا ہے, کوئی الماری میں چھپ رہا ہے, ابو آ رہے ہیں, ابو بھاگو بھاگو ابو آ رہے ہیں. کیونکہ ابو کا امپریشن ہی ایسا پڑا ہوا ہے کہ ابو آئیں گے, آتے ہی انہوں نے جو ہے نا سارے آفس کا غصہ آ کے سب پہ نکال دینا. تو ہمیں ایموشنلی انٹیلیجنٹ ہونا پڑے گا. جو تعلق جس بات کا تعلق ان سے نہیں ہے اس کو چھوڑ دیں. سارا کا سارا ملبہ باہر رکھیں, وہ میں بعد میں ایڈریس کر لوں گا. لیکن گھر جب جائیں خوشی کے ساتھ جائیں, مسکراتے ہوئے جائیں. ہم دعا کیا کرتے ہیں, ربنا ھب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما. کہ اللہ ہماری ازواج اور ہماری اولاد کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے, آنکھوں میں خون اترا ہوا نہ بنا دے. میں جب گھر جاؤں میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہو میری فیملی میرے بچے. تو اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا, یو ہیو ٹو بی اسمارٹ انف.
اسمارٹ انف ٹو انڈرسٹینڈ کہ یہ جو میرے ساتھ ہوا ہے آج آفس میں, ورک پلیس میں, یہ میں گھر کے اندر نہیں لے کے جاؤں گا, یہ باہر رہے گا, میں خود سے اس کو ڈیل کر لوں گا جو میرے مسئلے مسائل ہیں. تو یہ ہوتا ہے کہ انسان ان ٹریگرز کو مینیج کر پاتا ہے. اور پھر یہ بات کہ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ ہم لوگ کسی سچویشن کو بھی نا مس انٹرپریٹ کر رہے ہوتے ہیں جیسے وہ ہوتی نہیں ہے. اگین یہ بھی لیک آف ایموشنل انٹیلیجنس ہے کہ کسی بندے نے ہمیں ایک بات کی ہے اور ہم اس بات کو اس طرح نہیں لے رہے جس طرح لینا چاہیے تھا, یہ حسن ظن نہیں دے رہے اس کو. ہم اس کو یہ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں یہ بڑی گندی بات اس نے مجھے کی ہے اور یہ ضرور میرے بارے میں یہ سوچتا ہوگا اور ضرور یہ کرتا ہوگا. یعنی اس کو ہم کہتے ہیں ہم اپنے دماغ میں ڈرامہ کریٹ کر دیتے ہیں. بات ہوتی کچھ بھی نہیں ہے لیکن ہم ایک ڈرامہ کریٹ کرتے ہیں, نہیں اس نے مجھے نا آج ٹیڑھی آنکھ سے دیکھا ہے اور وہ اس لیے دیکھا ہے کیونکہ یہ مجھ سے حسد کرتا ہے اور کیونکہ اس نے مجھ سے ایسے, حالانکہ کوئی ایسی بات فیکچولی آپ کو نہیں پتا, لیکن دماغ میں آپ نے پورا ڈرامہ کریٹ کر دیا اور اس ڈرامے کی بیس کے اوپر آپ کسی کے بارے میں اپنا تعلق خراب کر رہے ہو یا اس کے ساتھ بدتمیزی کرو گے کیونکہ آپ نے غلط انٹرپریٹ کیا سچویشن کو. تو اس لیے ہمیں سب سے پہلے جو ہے نا اس بات کا لحاظ کرنا ہے کہ میں کن چیزوں سے ٹریگر ہوتا ہوں. سو آپ ایک لسٹ بھی بنا سکتے ہیں, ایک جرنل پکڑیں اور اس میں لکھیں. فار ایگزامپل میں اگر اپنی بات کروں نا, مجھے گرمی بہت ٹریگر کرتی ہے. مطلب ویسے مجھے غصہ نہیں آتا لیکن اگر آپ کہیں کہ اریٹیٹ کہاں سے ہوتا ہوں, گرمی سے ہوتا ہوں. فار ایگزامپل ابھی جب گرمی کی شدت ہوگی نا جون جولائی کے مہینے میں اور ایکسٹریم ہیٹ ہوتی ہے اور باہر کے آپ کام کر رہے ہیں اور دھواں اور دھوپ اور ڈسٹ اور یہ سارا معاملہ, یہ ویسے آپ کو اریٹیٹ کر دیتا ہے. یعنی اگر آپ کسی ایسے ماحول میں ہو جہاں پہ پلیزنٹ ہے اور خوشبو ہے تو وہ ماحول ویسے آپ کو کام کر دیتا ہے, لیکن دھواں اور ڈسٹ اور گرمی کی شدت اور پسینے اور یہ ویسے آپ کو اریٹیٹ کرتی ہے. تو اگر میں اس طرح کی حالت کے ساتھ واپس گھر آ رہا ہوں تو مجھے پتہ ہوتا ہے کہ میں اس وقت اریٹیٹ ہوا ہوں, تو میں کیا کرتا ہوں, چپ کر کے جاؤ شاور لو, ٹھنڈے ہو کے آرام سے جو نا کپڑے چینج کرو, بیٹھو, پانی پیو, اینڈ آئی ایم پرفیکٹلی فائن, نو پرابلم واٹس ایور. مجھے میں نے اپنا ڈائگنوسس کر لیا, کوئی کسی سے میرے جھگڑا نہیں, کوئی کسی سے لڑائی نہیں, کوئی دشمنی نہیں, صرف کیا ہے میں اریٹیٹ ہوا ہوں بیکاز موسم کی, کیونکہ اب موسم خراب ہے تو سب کے لیے خراب ہے نا, میرے لیے تو خاص نہیں ہوا ہوا. تو یو ہیو ٹو انڈرسٹینڈ کہ یہ اگر ایسا ہے تو چلو ڈیل کر لیتے ہیں اس کے ساتھ. یا آپ کہتے ہو کہ جی میں سوشل میڈیا پہ اگر اپنے پروفائل میں جاتا ہوں کوئی نیگیٹو کامنٹ پڑھتا ہوں تو میں ٹریگر ہوتا ہوں فار ایگزامپل. تو میں ویسے پرسنلی نہیں ہوتا, میری جو ہے نا چمڑی بہت سخت ہو چکی ہے, تو میں یہ کہتا ہوں اکثر لوگ اللہ معاف کر کبھی ان باکس کے اندر نا بہت جو الٹرا لبرل ہوتے ہیں نا انہوں نے گالیاں بھی نکالی ہوتی ہیں بڑی گندی گندی قسم کی, تو میں ٹریگر نہیں ہوتا بالکل بھی. میں کہتا ہوں یار یہ مجھے جانتے ہی نہیں ہے. آئی مین یہ ہاں میرا کوئی قریبی رشتہ دار ہو اور وہ میرے بارے میں کوئی ایسی بات کرے تو میں کہوں گا بھائی آپ تو مجھے جانتے ہیں, آپ کیوں ایسا کہہ رہے ہیں. لیکن جو ایسا عام بندہ کوئی کسی ویڈیو دیکھ کے ٹریگر ہو گیا ہے اور وہ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں, میں تو کوئی بات نہیں, ہی اور شی ڈزنٹ نو می, یہ مجھے جانتے ہی نہیں ہے. ہاں میرے اساتذہ مجھے کچھ کہیں وہ میرے لیے بہت بڑی بات ہے, جن سے ہم نے قرآن پڑھا, حدیث پڑھا, وہ کچھ کہیں بہت بڑی بات ہے. لیکن ایک عام راہ چلتا بندہ کچھ کہتا ہے تو کیا فرق پڑتا ہے. تو پھر نا آپ کو سوچنا پڑتا ہے کہ یار میں اس چیز سے کیوں اریٹیٹ ہو رہا ہوں, میں کیا ایک نیگیٹو کامنٹ سے اریٹیٹ ہو رہا ہوں. سو واٹ اگر کسی نے کہہ دیا, سو واٹ. تو اپنے اندر نا یہ انٹیلیجنس پیدا کریں کہ ہر معاملے کو کیئرفلی اینالائز کریں کہ چلو کسی نے کچھ کہہ دیا, کچھ کر دیا, سو واٹ. کیا میں خراب ہو گیا ہوں؟ کیا ان کے کہنے سے میں ہو جاؤں گا جو ہے نا مجھے کہہ رہے ہیں؟ نہیں ہوں گا. تو کیری آن. آپ کے اندر اگر اپنی سیلف اسٹیم اچھی ہے, آپ کے اندر اپنا کانفیڈنس اچھا ہے تو ٹھیک ہے الحمدللہ. کیونکہ یاد رکھیں وہ اسٹیون کبھی کہتا ہے نا کہ دیر آر سرٹن تھنگس جو آپ کی سرکل آف انفلوئنس میں آتی ہیں اور سرٹن چیزیں آپ کی سرکل آف کنسرن میں آتی ہیں. کچھ چیزیں آتی ہیں ایسی ہیں جس پہ آپ کا اختیار ہے اور کچھ چیزیں ایسی ہیں اس پہ آپ کا اختیار نہیں ہے. جس پہ تو آپ کا اختیار ہے اس کے بارے میں کچھ کرو, اور جس کے بارے میں اختیار نہیں ہے ٹینشن لینی چھوڑ دو. مجھے بتائیں لوگ آپ کے بارے میں کیا کہیں گے, اس پہ آپ کا اختیار ہے؟ اختیار ہے کہ نہیں ہے؟ کوئی اختیار نہیں ہے. لوگ تو کچھ بھی کہہ سکتے ہیں, میرا کیا اختیار کوئی جو ہے نا میرے بارے میں کیا کہہ رہا ہے. وہ تعریف کرے اس پہ بھی اختیار نہیں ہے, وہ برا بھلا کرے اس پہ بھی اختیار نہیں ہے. میرے پاس اختیار اس پہ جو میں کروں گا, اور میرے سے جو وہ کہہ رہے ہیں اس کا سوال بھی نہیں ہونا قیامت والے دن. میرے سے سوال ہوگا جو میں نے کیا ہے اس کا. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگ کیا کچھ نہیں کہا کرتے تھے کہ یہ کاہن ہے, یہ جادوگر ہے, یہ فلانا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی لفٹ نہیں کرائی ایسی چیزوں کو. ایک بندے نے نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوری نظم لکھ ڈالی اور اس میں نا بجائے محمد کے نا نام بدل دیا, مزمم کہنا شروع کر دیا کہ ایک شخص مزمم, اور اس کے بارے میں نا غلط غلط باتیں ساری. تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ بڑی تہلکہ خیز خبر ہے. کیا خبر ہے جی؟ آپ کے بارے میں کسی نے کلام لکھا. کیا کلام لکھا ہے؟ کہ آپ کے بارے میں یہ وہ. انہوں نے کہا پڑھ کے سناؤ کیا لکھا ہے. تو انہوں نے کہا جی ایک شخص ہے جس کا نام مزمم ہے اور یہ وہ. تو انہوں نے کہا یہ پتہ نہیں کسی مزمم کی بات کر رہے ہیں, میرا نام تو محمد ہے. کتنی سمپل بات ہے. یہ کمپلیٹلی ڈسمس دا انٹائر تھنگ. انہوں نے کہا پتہ نہیں کسی مزمم کی بات کر رہے ہیں, میری تو بات ہی نہیں, میرا نام تو محمد رکھا گیا ہے. سمپل از دیٹ. مجھے کیا فرق پڑتا ہے وہ میرے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں. آئی ڈونٹ کیئر. ایک نان سینس قسم کی بات ہے, سو واٹ. آپ یعنی ڈونٹ ٹیک تھنگز دیٹ پیپل سے اباؤٹ یو ویری سیریسلی.
چاہے پازیٹیو ہو یا نیگیٹو ہو. بائی دا وے زیادہ یعنی کبھی کبھار نا لوگ آپ کی تعریف کرتے ہیں تو وہ بھی ہم ذرا سیریس لے جاتے ہیں, تو اتنا اپنے آپ سے امپریس ہونے کی ضرورت نہیں ہے, نہ زیادہ امپریس ہوں اور نہ زیادہ اپنی نا ایموشنل انٹیلیجنس کیسا ہے, ہیو اے گڈ سیلف اسٹیم, اپنے آپ کو جانو نا انٹرا پرسنل انٹیلیجنس کہ میں یہ ہوں اور یہ نہیں ہوں. جب آپ کو لوگ کہتے ہیں ماشاء اللہ آپ بہت اچھے ہیں, چلو الحمدللہ اتنا تو مجھے پتہ ہی تھا کہ اتنا تو اچھا ہوں میں, اور کہتے ہیں آپ یہ بھی ہیں, ٹھیک ہے یہ زیادہ میرے بارے میں ایگزیجریشن ہو رہی ہے, مبالغہ رائی ہو رہی ہے. اکثر اوقات میں کسی ایونٹ پہ جاتا ہوں نا تو وہ پہلے نہیں تھا, وہ آپ کو انٹروڈیوس کراتے ہیں جی اس وقت ہم اسٹیج پر دعوت دیتے ہیں فلانے ڈمکانے یہ وہ ہمارے وہ انہوں نے ہمیں یہ کر دیا وہ کر دیا. آپ یقین کریں واللہ العظیم میں بیٹھا استغفر اللہ پڑھ رہا ہوتا ہوں کہ یا اللہ یہ جو میرے بارے میں کہہ رہے ہیں نا مجھے اس کے اوپر نہ پکڑ لینا, یہ سب غلط بات ہے, یہ ایگزیجریشن ہے اور یہ مجھے جانتے ہی نہیں ہے فرینکلی اسپیکنگ. یہ جو باتیں کر رہے ہیں یہ وہ ہیں, انہوں نے یہ کر دیا تو وہ کر دیا, کچھ بھی نہیں کیا بھائی, جو کچھ ہے اللہ کا کرم ہے. تو الحمدللہ یعنی انسان کو نا اپنے بارے میں کلیئر ہونا چاہیے. ہاں یہ بھی نہیں کہ کوئی بندہ بہت ذلیل کر رہا ہے آپ کو تو آپ کو ہاں میں پھر ذلیل ہی ہوں گا, اتنا بھی فری ہونے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ میں یار اس لیول پہ ہوں, ہاں میری غلطیاں ہیں, میرے پرابلمس ہیں, آئی انڈرسٹینڈ, بٹ نہ آپ اپنے آپ کو نیچے لے کے جا رہے ہیں نہ اوپر لے کے جا رہے ہیں, ایک اچھی سطح پر رہتے ہیں آپ. تو یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ میرا اپنا ڈائگنوسس کیا ہے میرے بارے میں, پھر آپ کو جو بھی کچھ کہے گا وہ آپ کو فرق نہیں پڑے گا. تو کچھ چیزیں ایسی ہیں جو آپ کے اختیار میں ہیں, ان کے بارے میں تو پریشان ہوں آپ, لیکن جو آپ کے اختیار ہی میں نہیں ہے ان کے بارے میں تو سراسر ٹینشن لینا چھوڑ دیں. لوگوں کا کیا ریئیکشن ہوگا, لوگ کیا کہیں گے, یہ بل اور ہماری میکسیمم ٹینشن اسی پہ اوپر جو نا اسی چیز پہ ہوتی ہے کہ لوگ کیا کہیں گے, فلانا کیا کہے گا, وہ کیا کہے گا. بھائی کہنے دو ان کو, آپ وہی کام کرو جو صحیح ہے, آپ وہ کام کرو جس کا اللہ اور اس کے رسول نے حکم دیا, بجائے لوگوں کی ٹینشن لے لینے کے. اسی طرح سے اسٹیون کوی کہتے ہیں اپنی کتاب جو ہے نا 7 ہیبٹس آف ہائیلی افیکٹو پیپل میں کہ بٹوین دا اسٹیمولس اینڈ دا رسپانس از اے ورڈ دیٹ بلانگس ٹو یو اینڈ دیٹ از کالڈ فری ول. یعنی جب کوئی ٹریگر ہوتا ہے اور پھر آپ کا جو اس کے اوپر رد عمل ہوگا, اس کے بیچ میں ایک دنیا جو آپ کی ہے, اور اس کو فریڈم ٹو چوز کہتے ہیں یا فری ول کہتے ہیں. اب دیکھیں کچھ ہو گیا نا, کوئی بھی واقعہ پیش آئے اور ابھی آپ نے کچھ کرنا ہے اس کے جواب میں, اس کے بیچ میں آپ کے پاس ایک انفینٹ سپیس ہے, جو کرنا چاہتے ہو کرو. سوچو میں کیا کر سکتا ہوں, میں اس نے مجھے لیٹس سپوز مجھے کچھ برا بلا کہا ہے, اب میں نے اس کا ایک رسپانس دینا ہے. میں اس کو تھپڑ بھی مار سکتا ہوں, میں اس کو گالی بھی دے سکتا ہوں, میں اس کو دھکا بھی دے سکتا ہوں, میں اس کو انسلٹ کر سکتا ہوں, گالی نہیں دیتا لیکن انسلٹ کر دیتا ہوں. میں اس کو کہتا ہوں یار میں آپ کے منہ نہیں لگنا چاہتا, میں اس کو کہتا ہوں چلیں یار آپ کا یہ خیال ہوگا, جزاک اللہ خیر, السلام علیکم. یا میں کہتا ہوں چلیں یار آپ کا یہ اوپینین ہے, بہرحال میں آپ کے لیے دعا ہی کروں گا انشاءاللہ. یعنی آپ سوچیں نا آپ نے کون سا چوائس لینی ہے. اور میں تو یہ سوچتا ہوں ہر دفعہ میری کوشش ہوتی ہے کہ میں سوچوں کہ اس سچویشن میں اللہ کے نبی ہوتے تو کیا کرتے. آپ کو یقین کریں جواب مل جائے گا. ایوری ٹائم یو کم ان ٹو اے سچویشن لائک دس, آسک یور سیلف میری جگہ پر اگر اللہ کے رسول ہوتے تو کیا کرتے. تو آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ وہ کتنے ایموشنلی انٹیلیجنٹ تھے, اور کس چیز پر آپ ریئیکشن دیتے تھے اور کس پہ آپ بالکل ریئیکشن نہیں دیتے تھے. تو یہ چیز جو ہے نا اسٹیمولس اور رسپانس کے بیچ میں, یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ ہمیں اپنا خیال کرنا ہوگا. کیونکہ ویسے بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں زندگی کیا ایک ٹیسٹ ہے, الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں زندگی موت پیدا اس لیے کی تاکہ تمہارا امتحان لیا جائے کہ تمہیں سب سے اچھی چوائسیز کون میک کرتا ہے, اعمال کون اچھا کرتا ہے. یعنی کہ ایٹ اینی گیون سچویشن ٹیسٹ ہو رہا ہے نا آپ کا. اب دن میں آپ کے 20-25 ٹیسٹ تو ہو رہے ہیں, اب آپ اس پہ کیا کرو گے ہر دفعہ, اور ہر دفعہ ملٹیپل چوائس ہی ہوتا ہے, چاہے آپشن 1 لے لو, 2 لے لو, 3 لے لو, 4 لے لو. کسی سچویشن میں گاڑی کی ٹکر ہوگی کسی کے ساتھ, اب آپ کیا کریں گے, بدتمیزی کریں گے, لڑائی کریں گے, جھگڑا کریں گے, کہیں گے چلو کوئی بات نہیں یار ٹکر ہو جاتی ہے خیر ہے, تو آپ اپنا نمبر دے دیں میں آپ کو دیتا ہوں, یہاں میرے گھر تشریف, کوئی بھی معاملہ سارٹ اٹ آؤٹ. کیا چوائس, ورنہ آپ کرنا چاہیں تو آپ ہاتھا پائی بھی شروع کر دیں. آپ مطلب میں اگر یہ اسٹوریاں شروع کروں تو یعنی صبح فجر کی نماز ہو جائے گی یہاں پہ. میں بتانا شروع کروں کہ کس طرح کی اتنی سچویشنز لائف میں آئی ہیں جہاں پہ آپ نہیں ایکسپیکٹ کرتے کہ یہ بندہ اس طرح سے ریئیکٹ کرے گا, لیکن ہو جاتا ہے. پھر بھی آپ نے ڈیل کرنا ہے. بھائی جان اتنے گرم کیوں ہو رہے ہیں آپ, کیا ہو گیا, اتنا غصہ کیوں ہو رہے ہو بھائی, ریلیکس, کام ڈاؤن. تو وہ بھی شاید عادتاً یہ کر رہا ہوتا ہے, غصہ اس کو بھی نہیں آیا ہوتا, وہ صرف اس لیے کہہ رہا تھا کہ میں اوپر سے آؤں گا تو پیسے زیادہ مل جائیں گے, شاید کوئی ایسی بات ہوتی ہے. تو آپ کو نا ذرا کیئرفلی اینالائز کرنا چاہیے ہر سچویشن کو, اینڈ ونس یو ماسٹر یور سیلف, یقین کریں اتنی امیزنگ فیلنگ ہوتی ہے نا کہ یو آر ایبل ٹو کنٹرول یور سیلف, ماسٹر یور سیلف. اور یہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو طاقتور انسان ہے وہ نہیں ہوتا جو ایک ریسلر ہوتا ہے یا پہلوان ہوتا ہے. طاقتور وہ ہوتا ہے جو اپنے غصے کو قابو کر لیتا ہے جب انٹینس غصے کی حالت میں ہوتا ہے. اللہ اکبر. یعنی کہ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں جو اسٹرینتھ آف اے کیریکٹر ہے نا کسی بندے کی, وہ یہ نہیں ہے کہ وہ پہلوان کتنا اچھا ہے. اسٹرینتھ آف کیریکٹر یہ ہے کہ وہ شدید غصے کی حالت میں بھی نا کنٹرول کر لیتا ہے.
کیا بات ہے، ویسے کیا لیول ہے ایک بندے کی سیلف کنٹرول کا، سیلف ریسٹرینٹ کا، کہ کرنے کو تم اور یہ پتہ کس چیز کے اوپر ہے. اسی طرح سے ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ یہ تب ہوتا ہے جب ایک انسان پورا اختیار رکھتا ہے کہ وہ اس کا بدلہ لے سکتا اور وہ اپنے آپ کو روک لیتا ہے. یہ اصل اسٹرینتھ آف کیریکٹر ہے. یعنی یہ نہیں کہ دیکھیں فار ایگزامپل میرے سے کوئی بڑا بندہ ہے نا، باس ہے، اور باس مجھے صحیح ڈانٹ دیتا ہے تو میں ایسے ہو تم ویسے ہو. اب میں کہتا ہوں میں جی صبر کر رہا ہوں، صبر نہیں کر رہا، یہ میری مجبوری ہے، میں اس کو کچھ کہہ بھی نہیں سکتا ایکچولی. کبھی کبھار کوئی بڑے چھوٹے بھائی کی لڑائی ہوتی ہے نا، تو بڑا بھائی آگے سے چترول لگا رہا ہوتا ہے، تو چھوٹا کہتا ہے جی میں تو صبر ہی کروں گا. بھائی تم نے صبر کے علاوہ کرنا ہی کیا ہے؟ بھائی تم سے 6 سال بڑا ہے، تمہیں کٹ کے رکھ دیا اس نے، تم آگے سے صبر کے علاوہ تمہارے پاس آپشن بھی کوئی نہیں ہے. تو صبر پتہ کب ہوتا ہے، اور یہ غصہ، یہ سیلف کنٹرول کب ہوتا ہے؟ جب آپ کچھ کر سکتے ہو اور آپ نہیں کرتے. وین یو ہیو دا پاور اینڈ دی ایبلٹی، ٹھیک ہے، ٹو ڈو سم تھنگ بٹ یو ڈونٹ. اللہ کے نبی نے کیا فرمایا تھا؟ آپ نے کہا تھا تم میں سے بہترین لوگ کون ہیں؟ جن کا اخلاق سب سے اچھا ہے. اور ان میں سے بہترین کون ہے؟ جو اپنی بیوی سے سب سے اچھے ہیں یا اپنی فیملی سے سب سے اچھے ہیں. اس کا مطلب ہے ایک شعور ہے نا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا الرجال قوامون علی النساء، مردوں کو قوام بنایا گھر پہ، لیکن ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ آپ قوام ہو پھر بھی آپ سب سے اچھا سلوک کرتے ہو. چلانے کو آپ بدتمیزی بھی کر لیتے، چیخ بھی لیتے، چلا بھی لیتے، شور بھی مچا لیتے، لیکن آپ اچھا سلوک کرتے ہو. تو آپ نے کہا یہ بندہ بیسٹ ہے. اور اسی طرح سے یہ کہا جا رہا ہے کہ طاقتور بھی وہی ہے جو اپنے غصے کو کنٹرول کر لیتا ہے. جب ایکسٹریم ریج کی حالت میں ہو اور کچھ کر بھی سکتا ہو اس کے بارے میں لیکن نہیں کرتا. تو آپ خود اندازہ لگائیں کہ اصل اسٹرینتھ جو ہے وہ کہاں لایا کرتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی جو آئے انہوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ مجھے کوئی نصیحت کرے. آپ نے کہا لا تغضب، غصہ نہ کیا کرو. پھر انہوں نے کہا نہیں یا رسول اللہ کچھ اور بتائیں. انہوں نے کہا لا تغضب، غصہ نہ کیا کرو. انہوں نے کہا یا رسول اللہ کچھ اور بتائیں. لا تغضب، غصہ نہ کیا کرو. صحابی کہتے ہیں مجھے اتنی دفعہ انہوں نے کہا لا تغضب، غصہ نہ کرو، کہ مجھے پتہ چل گیا کہ غصہ جو ہے نا سارے مسائل کی جڑ ہی غصہ ہے. ہر مسئلے کی جڑ جو ہے وہ غصہ ہے کہ انسان اس میں جب آتا ہے تو بری طرح پھنس جاتا ہے. ابن ماجہ کی حدیث ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ کوئی بھی گھونٹ اس سے بڑا نہیں ہوتا اور اللہ کے نزدیک یعنی جزا کا حقدار نہیں ہوتا جتنا غصے کا گھونٹ ہوتا ہے. یعنی کوئی گھونٹ ایسا نہیں آپ دنیا میں پیتے جس سے اتنا اجر آپ کو ملے گا جتنا غصے کے گھونٹ سے آپ کو مل جاتا ہے، غصہ جب آپ پی جاتے ہو. اور جب انسان اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے یہ کام کرتا ہے. پھر ایک اور حدیث آتی ہے ابو داؤد کی، یہاں پہ ہمارے بھائیوں کو شاید اچھا لگے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو انسان بھی اپنا غصے کو کنٹرول کرے گا اس وقت جب وہ اس کے بارے میں کچھ کر سکتا تھا، تو اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو قیامت کے دن بلائیں گے اور کہیں گے کہ جو حوریں ہیں ان میں سے کوئی بھی سلیکٹ کر لو اپنی مرضی سے. سنن ابی داؤد کی حدیث ہے، مجھے کچھ نہیں کہہ سکتے آپ، یہ اللہ کے نبی کا فرمان ہے. انہوں نے کہا کہ جو بندہ اپنے غصے کو کنٹرول کرے گا نا جب وہ کچھ کر سکتا تھا اس کے بارے میں، تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو کہیں گے کہ جو حور العین ہیں ان میں سے کوئی بھی تم خود سلیکٹ کر لو. تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ آپ کو یعنی صرف یہ بتانے والی باتیں آپ ہو سکتے ہیں ہماری بہنیں کہ پھر ہمارا کیا ہوگا، ہو جائے گا آپ کو کچھ نہ کچھ، فکر نہ کریں انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَلَا سَوْفَ يَرْضَى، میں بہت جلد تمہیں راضی کر دوں گا. تو یاد رکھیں جنت میں نا کوئی انسان بھی ناراض نہیں بیٹھا ہوگا. جان لیں یہ بات، جنت میں کوئی ناراض نہیں ہوگا. جو بندہ بھی جنت میں پہنچ گیا نا وہ انتہا درجے کا خوش ہوگا، چاہے وہ مرد ہو عورت ہو، جو بندہ بھی ہوگا they will be so happy in paradise, they will be so happy. کیونکہ اللہ کو پتہ ہے آپ کے دل کی چاہت بھی اللہ کو پتہ ہے. And Allah will give you what you desire. لیکن اللہ اپنے طریقے سے دے گا. تو اس لیے کوشش یہ کرو کہ اللہ کو راضی کرنے والے کام کرو، تو پھر انشاءاللہ آگے جا کے عیاشیاں بہت ہیں، لیکن اس کے لیے تھوڑی سی محنت یہاں پہ کرنی پڑے گی. عبداللہ بن مبارک کہتے ہیں کہ بڑی عجیب بات ہے کہ ایک انسان اپنے تمام عیب کے باوجود اپنے آپ سے محبت کرتا ہے اور اپنے بھائی کی ایک عیب کو دیکھ کر اس سے نفرت شروع کر دیتا ہے. کتنی عجیب بات ہے. کہتے ہیں کہ اپنے سارے عیب اس کو پتہ ہے یٹ وہ اپنے آپ سے محبت کرتا ہے اور اپنے بھائی کا ایک عیب دیکھتا ہے اور اس سے پھر نفرت شروع کر دیتا ہے. تو یہ چیز بھی کیا ہے؟ انسان کی لیک آف ایموشنل انٹیلیجنس. آخر میں آپ کو صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ کے نبی جو ہے نا وہ کبھی بھی اپنی ذات کے لیے غصہ نہیں ہوتے تھے. اگر غصہ ہوتے تھے تو وہ اللہ کی رضا کے لیے ہوتے تھے. یعنی ایک وہ حدیث ہے جس میں ایک بدو جو ہے وہ آپ کے پاس آیا اور مال غنیمت تقسیم ہو رہا تھا، تو چادریں وغیرہ آپ نے بانٹی سب کو، تو ایک چادر جب سارے سب بنٹ گئی، سب آپ نے جو ہے نا مطلب ڈسٹریبیوٹ کر لیں، ایک بچ گئی آپ نے اپنے گلے میں ڈال لی. ایک بدو آیا، وہ تھوڑا لیٹ پہنچا، اس نے کیونکہ وہ سادے لوگ ہوتے تھے، اس نے دیکھا کہ اللہ کے نبی نے چادر گلے میں ڈالی ہوئی ہے، سب کو مل چکی ہیں. اس نے زور سے چادر کھینچی آپ کی یہاں گردن پہ سے، اتنی زور سے کہ آپ کو یہاں پہ نشان پڑ گیا. حدیث کے الفاظ ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف مڑ کے دیکھا اور مسکرائے اور کہا لے لو یار، ٹیک اٹ، اٹس یورز. کین یو امیجن؟ اور آپ کو پتہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اسٹرینتھ کتنی زیادہ تھی، وہ پکڑ کے اس کا کچھ نہ کر دیتے، لیکن آپ نے مسکرائے اور کہا کوئی بات نہیں، رکھ لو. یہ واقعہ بھی دماغ میں سنبھال کے رکھیں
اور اب میں آپ کو بتاتا ہوں ایک چیز ہوتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں الولا والبرا، اللہ کے لیے محبت اور اللہ کے لیے ہی نفرت. یہ میں نے پہلے بھی جب ہم لوگوں نے اللہ کی محبت پہ بات کی تھی تو یہ ٹاپک آیا تھا. لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کب غصہ آیا، اور غصہ آ سکتا ہے اور صحیح چیز پہ آ سکتا ہے. مثال کے طور پہ اگر آپ کی ایمان کی غیرت مر چکی ہے تو پھر واقعی میں آپ کو دین کی دھجیاں اڑ رہی ہیں، اس پہ غصہ نہیں آئے گا آپ کو. ابھی جب ہم واقعات دیکھتے ہیں فلسطین میں جو کچھ ہو رہا ہے، غصہ نہیں آ رہا تو پھر آپ کے ایمان پہ شک ہوگا مجھے. لیکن اس کو چینل کیسے کرنا ہے یہ ایک اور طریقہ ہے. ٹھیک ہے، غصہ آنا اوور دیز تھنگس از سم تھنگ دیٹ ہیز ٹو بی دیئر. لیکن اس کو اپنے چینل کیسے کرنا ہے، اس کو یہ مطلب نہیں ہے کہ جی غصہ آپ کو فلسطین پہ آ رہا ہے، غزہ کے مسلمانوں پہ آ رہا ہے کہ جی وہاں پہ ان کے ساتھ یہ جو ہے نا اسرائیل کیوں کر رہا ہے، نیتن یاہو پہ غصہ آ رہا ہے اور آپ نکال رہے ہو یہیں کوئی ہماری ATM توڑ دیتے ہو جا کے. بیچارے کسی کے باہر پارکنگ میں گاڑی کھڑی تھی، گاڑی کو آگ لگا دیتے ہو، اپنی سائیکل کے ٹائر جلا دیتے ہو. یہ کوئی طریقہ ہے؟ یہ تو پاگل پن ہے، یہ تو غصے کا اظہار نہیں ہوا. غصہ کسی پہ آیا نکال کسی اور پہ رہے گی تو وہی بات ہے کہ آفس میں غصہ آیا تھا، بیوی بھی جا کر آپ نکال رہے ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک واقعہ ہے، ایک صحابی تھے، وہ جنگ یعنی ایک غزوہ کے اوپر تھے. تو ہوا یہ کہ وہاں پہ نا ان کے سر پہ شدید چوٹ آئی، تلوار کا زخم لگا اور سر کھل گیا ان کا، بہت ڈیپ کٹ تھا اور ان کی نا مرم پٹی ہوئی اور وہ رات کو بیچارے بہت تکلیف میں رہے، سو گئے. بہرحال صبح جب اٹھے تو ان کے اوپر غسل واجب ہوا تھا. تو فجر کی نماز کا ٹائم تھا. تو صحابہ نے انہوں نے جو ہے نا پوچھا صحابہ سے کہ بھئی میں پھر مطلب غسل کروں یا میں وضو کروں یا میں کیا کروں؟ تو انہوں نے کہا نہیں آپ غسل کریں غسل کریں. انہوں نے کیا کیا، وہ ٹھنڈا پانی بھی جو تھا نا گرم نہیں تھا، وہ ٹھنڈے پانی سے ان کو غسل کرایا. سر ان کا کھلا ہوا تھا، اس پہ جب پانی پڑا ان کی ڈیتھ ہو گئی وہاں پہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ لے کے آیا کہ یا رسول اللہ وہ ہم نے نا وہ صحابی سے ان کو انہوں نے غسل کرنا تھا تو ہم نے ان کو کہا کہ غسل کریں تو وہ ان کی تو ڈیتھ ہو گئی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا. آپ نے کہا کس نے اپنے بھائی کو مارا ہے، کس نے اپنے بھائی کو مارا ہے؟ آپ اتنا غصہ ہو کہ بھائی تمہیں جب نہیں پتا دین کی رولنگز کا نہیں پتا مجھ سے پوچھ لیتے آ کے. اگر تمہیں نہیں پتا تھی ایک بات کہ بھئی اس سچویشن میں غسل نہیں کرنا تھا، اس نے وہ تیمم بھی کر لیتا تو ٹھیک تھا. اب آپ نے اس کو بیچارے کو، کیونکہ دیکھیں مقاصد شریعہ کے اندر جان مال عزت آبرو کا تحفظ پہلے ہے، یہ باقی چیزیں بعد میں آتی ہیں. تو انہوں نے کہا آپ نے اس کو وضو کیوں جو نا کروا دیا؟ وضو کیا غسل کروایا آپ نے اس سے اور کہا سر کو بھی پانی ڈالو، اور یہ کیسے کیا آپ نے؟ تو آپ اس پہ ناراض ہوئے. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کی شریعت کی پابندی نہیں کی گئی. دوسری طرف ایک اور واقعہ میں پتہ چلتا ہے، ایک امام صاحب تھے وہ نا یعنی صحابہ میں ان کے بارے میں کسی نے کمپلینٹ کی کہ جی عشاء کی نماز بہت لمبی پڑھاتے ہیں، بہت لمبی پڑھاتے ہیں عشاء کی نماز، حتیٰ کہ لوگ اس میں بزرگ بھی ہیں، عورتیں بھی ہیں، لوگوں نے سونا بھی ہوتا ہے، لیکن امام صاحب اپنے کسی موڈ میں ہوتے ہیں وہ پڑھاتے چلے جاتے ہیں. تو آپ نے ان کو بلایا، آپ غصے ہوئے کہ بھئی لوگ تمہارے ساتھ پیچھے تمہارے ہو سکتا ہے کسی نے قضاء حاجت کے لیے جانا ہو، تمہارے پیچھے بزرگ ہیں، تمہارے پیچھے بچے ہیں، لحاظ کرو، اتنی رکھو، ایک درمیانی سطح پر رکھو نماز کو، تاکہ لوگوں کے لیے نماز اذیت کا باعث نہ بنے، لوگ دین سے پٹ آف نہ ہو جائیں کہ بھئی ہم نماز ہی نہیں پڑھتے یار، یہ تو بہت لمبی نماز پڑھاتے. اس طرح کا معاملہ نہ ہو. ایک اور جگہ آپ کو غصہ کب آیا؟ جب آپ سیدہ عائشہ کے گھر تشریف لے گئے تو وہاں پہ ایک پردے پہ نا کچھ پکچرز بنی ہوئی تھی. تو آپ نے گھر کے اندر داخل ہی نہیں ہوئے. آپ نے کہا بھئی یہ تو وہ چیز ہے جس کی وجہ سے فرشتے بھی گھر میں داخل نہیں ہوتے. تو سیدہ عائشہ کو پتہ نہیں تھا. آپ نے سمجھا دیا کہ بھئی اس کو آپ اتاریں، ان کو کاٹیں، ان کے ٹکڑوں کی جو گدیاں شدیاں بنانی ہیں وہ آپ بنا دیں، بٹ اس طرح سے ان کو لٹکا نہیں سکتے آپ. تو آپ نے اس پہ بھی غصے کا اظہار کیا کہ یہ چیز الاؤڈ نہیں ہے. اینڈ لائک وائز ایک جو ہے نا سیدنا اسامہ رضی اللہ عنہ جو ہے وہ ایک دفعہ ان کے پاس آئے، اور وہ جو ایک مخزومی عورت تھی جس نے چوری کا کیس اس کے اوپر ہوا، تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ تو بڑی ایرسٹوکریٹک فیملی کی یہ عورت ہے، اس کو آپ معاف کر دیں، یہ تو بڑے لوگ ہیں. تو آپ کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا. آپ نے کہا اسامہ تمہارے سے پہلے قومیں ساری تباہی اس لیے ہوئی ہیں کہ وہ جو اپنے امیر اشرافیہ تھے نا ان کے اوپر ان کو معاف کر دیتے تھے اور سارے غریب غربا کو پکڑ لیتے تھے. تو ایسا نہیں ہوگا. خدا کی قسم میری اپنی بیٹی فاطمہ بھی ہوتی میں اس کے بھی ہاتھ کٹانے کا حکم دے دیتا. تو آپ نے حکم دیا کہ بھائی شریعت میری ذاتی بات نہیں، اٹس ناٹ اباؤٹ می، اٹس اباؤٹ مائی دین. دین کے معاملے میں غیرت ہونا دس از گڈ، لیکن اپنے معاملے میں نا فورگیو پیپل. یعنی پورا خلاصہ کلام یہ ہے کہ اپنے معاملے میں اگر آپ کو ذات پہ کوئی اٹیک کرتا ہے معاف کرو، اس کو معاف کر دو، چھوڑ دو اس کو. کوئی میں اپنی بات کرتا ہوں، آپ لوگوں کی نہیں. میں کوئی اتنا امپورٹنٹ نہیں ہوں کہ میرے بارے میں کوئی بندہ بات کرے تو میں کہوں نہیں جی میرے بارے میں کیوں کہا، اس کی مجال کیسے ہوئی. بھائی کہو میرے بارے میں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے من ای شیء خلق من نطفۃ خلقہ فقدرہ، کہ تمہیں میں نے پیدا کس چیز سے کیا؟ ایک نطفے سے. آج تم کسی مقام پہ پہنچ گئے تمہیں لگتا ہے تم بہت بڑی چیز ہو، کچھ بھی نہیں ہو. تم اپنی حقیقت کے اوپر غور کرو تم ہو کیا. تو اگر میری ذات کے بارے میں کوئی کہتا ہے نو پرابلم، بسم اللہ جو مرضی کہو. ہاں دین کے معاملے میں اگر آپ کچھ کہتے ہیں وہاں پہ میری غیرت ضرور جاگتی ہے اور میں کہتا ہوں بھائی یہ ٹالریٹ نہیں ہوگا، سوری یہ چیز یہ لائن آپ کراس نہیں کریں گے. تو یہ ہمارا یہ مزاج ہونا چاہیے. غصہ اور یہ باقی سارے ایموشنز جو ہے نا، آپ نے کل بھی دیکھا شہوت کی ہم نے بات کی، شہوت کو بھی حلال طریقے سے چینلائز کرنے کا بھی طریقہ ہے اور حرام سے بھی کرنے کا طریقہ ہے. غصے کو بھی حلال طریقہ بھی ہے چینلائز کرنے کا اور حرام طریقہ بھی ہے.
اور اسی طرح سے ہمیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چیزیں بتائی ہیں غصے کو کنٹرول کرنے کے لیے، مثلا غصہ جو ہے شیطان کی طرف سے ہوتا ہے، شیطان آگ سے بنا ہوتا ہے، کوئی چیز آگ کو ٹھنڈا نہیں کر سکتی سوائے پانی کے. تو اگر آپ کو فیل ہو کہ بھئی مجھے ابھی ڈائگنوز ہو رہا ہے، غصہ آ رہا ہے، پانی پئیں، بیٹھ جائیں، بیٹھے ہوئے تو لیٹ جائیں، جا کے وضو کریں، 2 رکعت نماز نفل پڑھ لیں. ایک چیز جو میں بڑی افیکٹو سمجھتا ہوں وہ میں اس کو کہتا ہوں جو نا سجود تھیراپی. سجدے میں گر جائیں، سجدے میں گر جائیں اور سجدے میں گر کے نا اللہ سے مانگیں، دعائیں مانگیں، اور آپ کو پتہ چلے گا کہ غصہ آپ کا بہت جلدی ٹھنڈا ہوگا. وضو کریں، مصلی پہ آئیں، سجدے کی حالت میں خوب دعائیں مانگیں، اللہ تعالیٰ آپ کو ریلیکس کر دے گا. اور اسی طرح سے اپنے پاس ایک جرنل بلکہ بنا کے رکھیں کہ کون کون سی چیزیں مجھے ٹریگر کرتی ہیں، یہ چیز ٹریگر کرتی ہے، یہ کرتی ہے، یہاں پہ مجھے نا پتہ ہونا چاہیے کہ میرے ساتھ یہ چیزیں ہیں. اینڈ لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ، ہمیشہ سوچیں کہ میرا جو ایک حلیم ورژن ہے، میرا جو ایک کام ورژن ہے، میرا جو ایک وائزر ورژن ہے، یعنی آپ سوچیں کہ میرا جو ایک میرا وہ ورژن ہے نا کہ میں ایک بڑا اپنے آپ کو ایک بزرگ سمجھوں. بے شک آپ کہیں کہ جی لیٹس لک ایٹ مائی سیلف 30 years into the future, 40 years into the future, 50 years into the future, اور میں اپنا ایک حلیم ورژن دیکھ رہا ہوں. وہ جو وائز اولڈ مین ہوگا یا وائز اولڈ وومن ہوگی، وہ اس سچویشن میں کیسے ڈیل کرے گا، وہ کیسے بیہیو کرے گا، اور اس کی طرح بننے کی آج کوشش کریں کہ وہ کس طرح سے سچویشن کو پیار سے، محبت سے، شفقت سے مسئلے کو ریزالو کرے گا. تو یہ کچھ چیزیں ہیں پریکٹس کرنے سے آتی ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے غصے پر قابو کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیشہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے پسندیدہ لوگوں میں شامل کرے، اپنے انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین میں، اور ہمیں دنیا اور آخرت دونوں کی خیر نصیب فرمائے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. جزاکم اللہ خیرا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.